سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ محترمہ خواتین، جیسا کہ ابھی تک آپ بہت ساری قیمتی نصیحتیں مولانا عبدالماجد صاحب سے سن رہے تھے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ شہر مومن آباد کے تمام علماء، حفاظ، ائمہ اکرام نے اس معاملے میں تعاون کیا، اور ہمارے شہر کے ذمہ دار شخصیت امیر صاحب نے خصوصی اس سلسلے میں توجہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سننے کو، جمنے کو قبول فرمائیں۔ چند باتیں آپ پہلے ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ایسے پروگرامات میں حاضری کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے حال میں پورے شہر کی مستورات کا جوڑ ہوا اور جوڑ میں بیان ہوا۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ یہ بیان جوڑ کے لیے نہیں ہوا، یہ بیان میرے لیے ہوا۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ جب ہر بہن یہ نیت کرے گی کہ یہ بیان میرے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کو خود پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ مجمع کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو مجمع سنے گا، اٹھ کے چلا جائے گا۔ عمل کی توفیق اس کو ہوگی جو محتاج بن کے بیٹھیں گے، اپنی طلب لے کر بیٹھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ یہ نیتیں کریں کہ اس کے مخاطب صرف میری ذات ہے۔ جب سب یہی سوچیں گے کہ مجھے کہا گیا ہے تو اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی، اور پھر عمل کی توفیق بھی اس کی برکت سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے سب یہ طے کرے کہ یہ بیان پورے مجمع کے لیے ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ میری اپنی ذات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے خود اپنے ذاتی طور پر عمل کرنا ہے، اور عمل کی فکر کر کے جو باتیں کہی جائیں گی خود بھی سن کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اور یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہے اپنے گھر میں ہم مذاکرہ کریں گے باضابطہ۔ اب جب شام میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو وہاں پر سب مذاکرہ کریں گے کہ ہم کو یہ بات یاد رہی، کوئی کہے یہ بات یاد رہی، پھر ہم کو اپنے گھر میں اب فلاں کام اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب بنے گی تو پھر یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے کی فکر بھی آپ کریں گے۔ ورنہ بس بات یہ ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، لہٰذا وہ کچھ دیر اپنی بیان اور بات چیت کر لیتے ہیں اور وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن میدان تو عمل کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اتنے دھوپ کے موقع پر آپ ماشاءاللہ اللہ کی نسبت پر جب یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر جانے کی فکر اور کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے بیٹھے بیٹھے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان حق باتوں کی الہام بھی فرمائیے جن کی ہم کو ضرورت ہے، کہنے والے کے زبان سے وہ حق باتیں کہلوائیے، اور وہ باتیں جب کہی جائے تو اللہ ہمارے دل میں اتاریے تاکہ ہم عمل کرنے والے بھی بنیں۔ اس طرح فکر کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ زندگی کامیاب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب کہی سنی جانے والی ساری ہدایات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ مختصر سی تمہید اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ خطاب مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے، دونوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ تو انسانوں اور پتھروں کو جس آگ میں ڈالا جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور بچنے کی شکلیں بتائی جا رہی ہے کہ اس سے بچنے کی مضبوطی کے ساتھ فکریں کی جائے۔ تو بہنوں، ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ ہم اپنے گھر میں جلاتے ہیں، اور ایک آگ وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم میں جلائی۔ سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ وہ ہے جس کو اللہ نے سلگایا ہے، اللہ نے جلایا ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو بالکل دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دل تک۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کے دلوں کو وہ جلاتی ہے۔ ہماری دنیا کی آگ ایسا ہے کہ پہلے چمڑا جلاتی ہے، بعد میں اندر کا گوشت اور دل جلتا ہے، اور جہنم کا آگ پہلے اندر سے جلائیں گی، بعد میں باہر سے جلے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ تو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور دلوں کو پہلے جلا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بڑی خطرناک آگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ معمولی دنیا کی آگ کو ذرا سا اگر ہمیں چٹکا لگ جائے تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، یہ گرمی ہم کو، جبکہ ہمارے گھر کا چھت جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ زمین سے تقریباً 10 سے 12 فٹ اونچا ہوتا ہے، وہ کمرہ کم سے کم 10 بائی 10 کا ہوتا ہے، اتنا چوڑا کمرہ، اتنا اونچا کمرہ، اس میں ہر طرف سے کھڑکیاں ہوتی ہے، لیکن ذرا سی لیٹ جائے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اندر گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے، دل مچل جاتا ہے کہ یہاں سے کب اٹھا جائے۔ تو بہنوں، ایک 10 بائی 10 کا کمرہ، ہم وہاں گھبراتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کرو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کو بس 2.5 بائی 6 فٹ میں، یعنی 2.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا وہ کمرہ رہے گا، یعنی قبر۔ اور اونچا کتنا؟ اللہ اکبر! اونچے کا تو کیا ہے کہ یہاں تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا چھت 10 سے 12 فٹ اونچا ہوتا ہے، اور قبر کا چھت آپ حیرت کریں گے، جب کروٹ سلاتے ہیں قبر میں تو یہ جو بایاں کندھا ہوتا ہے، بس وہ اوپر رکھے ہوئے تختے اسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بالکل قریب ہو کر وہ اوپر والے تختے چپک جاتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایسی کٹھن بات ہوتی ہے۔ آواز جا رہی ہے؟ انورٹر ہے؟ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، ابھی چند سیکنڈوں کے لیے لائٹ گئی تھی تو ہمیں ابھی برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ گرمی۔ جب اپن قبر میں رہیں گے تو تختہ بالکل سیدھے کندھے کو لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں نہ اٹھ کے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے کہ کسی کو آواز دیا جا سکے۔ آپ اندازہ لگا وہ گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا اور کیا منظر ہوگا۔ اگر یہاں پر ابھی یہ جنریٹر نہیں ہوتا تو اس ٹین شیڈ میں ہماری کیا کیفیت ہوتی، آپ خود اندازہ لگا سکتے تھے۔ ایسا ہی بہنوں، اپنے قبر کا جنریٹر، اپنے قبر کی روشنی، اپنے قبر کی لائٹ اگر ہے، وہ دنیا میں ایمان اور اعمال ہے۔ یہی ایمان اور اعمال
اپنے کو قبر میں کام آنے والے ہیں۔ اگر یہ سب کے پاس صحیح ہے اور محفوظ ہے تو بس سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بہنوں ہم سے زیادہ ناکام، ہم سے زیادہ رسوا، ہم سے زیادہ وہاں پر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہنوں ٹنوں سے مٹی بدنوں پر پڑی ہوئی ہوگی، اور اوپر سے سراہنے ایک چوٹی باندھی ہوئی، پیر کو باندھا ہوا، بیچ میں دونوں ہاتھ کوہنیوں کے پاس بھی باندھے ہوئے، 3 جگہ آپ نے خود کئی میتوں کو باندھ کے دیا ہے، مردوں کے حوالے کیا ہے۔ آپ ذرا یاد کرو وہ منظر کو کہ اگر بالفرض جان آ بھی گئی تو نہ تو منہ پر سے کفن ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گانٹ آپ اپنے ہاتھ سے کھول سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد وہ 3 جگہ کی گانٹیں کھولی جاتی ہے، لیکن بہنوں آپ ذرا تصور کرو کہ ہاتھ نیچے دبا ہوا، اوپر کا ہاتھ ہلا نہیں سکتے، اٹھ کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت کٹھن منظر ہے بہنوں، اللہ ہی معاملہ فرمائے۔ اصل میں ہم کبھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہنسی آتی ہے، مذاق ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، اپنی قبر کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ میں سچی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میں اپنے گھر میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سیدھی کروٹ پر جب سوتا ہوں تو دیوار سے کبھی کبھار میں جان بوجھ کر قریب ہو کر سوتا ہوں، اور بس ایسا کہ اپنے اور دیوار میں بس 4 انچ کا فاصلہ رہے، اور کبھی تصور کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ گویا کہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا کیا منظر اور کیا معاملہ ہے۔ تو اس وقت اندازہ آتا ہے کہ یا اللہ اتنے بڑے کمرے میں لیٹ کر یہ حال اور بے چینی ہو جاتی ہے کہ یہ دل چاہتا ہے جلدی سے پیچھے ہٹیں، جگہ اچھی خاصی تیار رہیں۔ تو یہ ترتیب ذہن میں آ جاتی ہے، قبر میں کون کرنے والا ہے ایسی سہولت؟ وہاں نہ لائٹ ہے، نہ اجالا ہے، اور نہ ہی وہاں پنکھا ہے، نہ کوئی دل بہلانے والا ہے، نہ کوئی تسلی دلانے والا ہے۔ بہنوں آج کل کے حالات نے ہم کو حالات میں اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ ہم بالکل اپنی موت سے بے خبر ہے، نہ قبر کی یاد ہے، نہ موت کی یاد ہے، نہ جنازہ جا رہا ہے اس وقت کی یاد ہے۔ بہنوں ہم دین کو بالکل مکمل طور پر بھول چکے ہیں، اور دنیا ہمارے دل میں، دماغ میں، ذہن میں رس بس گئی ہے۔ زور زور سے ہنسنا، کھل کھلا کر ہنسنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، جھوٹ بولنا ایک ہمارا عام مزاج بنا ہوا ہے۔ بے پردگی کرنا، نامحرموں کے سامنے نکلنا، بے پردہ ہو کر چلنا پھرنا ایک عام مزاج بن چکا ہے۔ ہم ایسے موقع پر سوچنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ آخر یہ لطف اور یہ مزے کتنے دن کے؟ ایک دن مرنا ہے تو ہزاروں سال قبر میں پڑے رہنا ہے۔ آپ خود تصور کرو، کسی کی دادی دادا، نانا نانی، کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، آپ خود بعض کو دفنا کر کسی کو 20 سال 25 سال ہو گئے ہوں گے، 2500 سال میں بہنوں ان کا کیا حال بنا ہوگا؟ پڑے ہوئے ہیں، بس پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور ایسی گرمی، قبر میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ ذرا کبھی کبھار ان باتوں کا تصور کر لینا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے جب گزرتے تھے تو قبروں کو دیکھ کر باضابطہ ادھر آپ اپنا چہرے انور فرماتے تھے، یعنی باضابطہ قبروں کو دیکھ کر آپ قبرستان میں سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس سلام کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم تم کو بھی۔ اور اس کے آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ پھر تیسرا جملہ ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے چلے گئے، اب ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔
ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ یہاں سب کو آنا ہے، سب کو جانا ہے، وہ چاہے بھی تو جانا ہے، نہ چاہے تب بھی جانا ہے۔ قبرستان کا معاملہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، اس لیے بہنوں قبرستان کے پاس سے جب بھی گزرے آپ کو لگے کہ آپ جیسے مثلاً یہ ابھی میں آپ کے پاس یہاں جب حاضری ہو رہی تھی تو میں یہ شاہ مسجد کی طرف سے آ رہا تھا، یہ قبر نظر آتے ہی میں نے وہاں سلام پیش کر کے آیا، السلام علیکم یا اہل القبور بول کر۔ تو ایسے جہاں پر قبرستان ہوتا ہے سلام کرنا سنت ہے، اور قبرستان کو دیکھ کر دو باتیں یاد کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ ایک دن مجھے بھی لا کر یہیں سلایا جانے والا ہے، اگر یہ قبرستان میں نہ صحیح کہیں صحیح، لیکن بہرحال ایسا ہی میرا حال ہونے والا ہے، یہ ٹنوں سے مٹی کے نیچے مجھے دبایا جانے والا ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ میری ہنسی، یہ دل لگی، یہ خوشیاں، یہ بے پردگی، یہ موبائل کھیلنا، یہ گیم کھیلنا، اور پھر یہ نامحرموں کے سامنے نکلنا، اور دنیا میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ بے نمازی پن اور بے دینی کا ماحول، اور پھر دن بدن حالات کے ساتھ رہنا، یہ سب چھوٹنے والا ہے، اور ایک دن مجھے ڈولی میں رکھ کر ایسے ہی کسی قبرستان میں پہنچایا جانے والا ہے۔ بہنوں اسے بولتے ہیں اپنے موت کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لوگوں تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو توڑنے والی، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی چپلیں پہننا، اور اچھی جو ہے زیبائش اور آرائش کرنا، اور اس طرح کی ہنسی مذاق اور اس طرح کی ساری لذتیں جتنی ہے، یہ ساری لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت۔ اور وہ ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، کہ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو۔ یہ مت سوچو کہ بچے ہیں تو جوان ہوں گے، اور یہ مت سوچو کہ جوان ہے تو بوڑھے ہوں گے، اور یہ مت سوچو کہ بوڑھے ہیں تو اور عمر بڑھ جائے گی، بلکہ قبرستان پر کبھی نظر دوڑاؤ تو ایک ہی لائن میں آپ کو نظر آئیں گے، کہیں مرد ہے کہیں عورت ہے، تو کہیں مرد کے بازو میں عورت، عورت کے بازو میں بچے، بچوں کے بازو میں کہیں جوان کہیں بوڑھے، وہ سارا قبرستان بتا رہا ہے۔ اے قبرستان پر نگاہ ڈالنے والے مرد اور عورتوں، تم بھی ذرا سوچو، ممکن ہے انہی میں سے کوئی عمر کو تم بھی پہنچے ہوئے ہو، ان میں بہت سارے تمہارے عمر کے ہیں، اب معلوم ہے تمہاری زندگی کی شام کب ختم ہونے والی، اور انہی کے صف میں لا کے تمہیں بھی ایک دن لٹایا جانے والا ہے۔ تو وہ قبرستان گویا زبان قال نے زبان حال سے آپ ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو ایک دن یہاں پر آ کر تمہیں لیٹنا ہے، اور پھر یہ تنہائی کا گھر، پھر تم اس کو حوالے ہونا ہے۔ آج کی حسین مذاق نے اور خاص طور پر موبائلوں نے آج ہمیں اپنی قبر سے بے خبر کر دیا ہے، قبر سے بے خبر کر دیا ہے، اور چھوٹا سا موبائل وہ بھی قبر کی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی قبر کے جیسا ہی اس کا معاملہ ہے۔ آخرت کی یاد، اپنی قبر کی یاد آج عورتوں نے خاص طور پر اور مردوں نے عام طور پر موت کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، حدیث میں یہ جملہ فرمایا گیا ہے کہ تم کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ تو اب اس کا آپ تذکرہ آپ دیکھو مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہ کسی میت کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ کسی قبرستان کا ہوتا ہے، نہ کسی قبر کا ہوتا ہے، نہ اپنا مرنا یاد آتا ہے، نہ اپنی موت یاد آتی ہے، نہ اپنی ڈولی یاد آتی ہے، نہ اپنی قبر یاد آتی ہے، کچھ یاد نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رہ کر بس ہم عیش میں اور آرام میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہنوں ذرا اگر کبھی ہنسی مذاق کا موقع بن جائے اور وہاں پر کہیں غیبتیں ہونے لگے، جھوٹ بولنے لگے، جھگڑے کرنے لگے،
اور کوئی گناہ کا موقع ملنے لگے تو سوچے کبھی کبھار کہ یا اللہ میرا یہ تنگ و تاریک مکان ہے، یہ چھوٹا سا، معلوم نہیں میرے مرنے کے بعد مجھے کہاں لٹایا جائے گا، اسی گھر میں کہیں لٹایا جانے والا ہے، اور معلوم نہیں پھر اس کے بعد میرے لیے پانی کہاں گرم کیا جائے گا، اور معلوم نہیں پھر مجھے یہاں پر کہاں پر غسل میت دیا جائے گا، تو مجھے تو یہاں پر لٹایا جانے والا ہے، غسل میت دیا جانے والا ہے، بیٹی بھی ساتھ میں ہوگی کہ نہیں، بہو بھی ساتھ میں ہوگی یا نہیں، اور پھر کوئی ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے یا نہیں، بھائی بہن، معلوم نہیں اس وقت کا میرا معاملہ میرے اس گھر میں کیا ہوگا۔ آج میں خالی غیبتیں کر کر اور جھوٹ بول کر اور برائیاں کر کر اور گناہ کے کام کر کر اس گھر کو میں اپنے خلاف گواہ بنا کر نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ ہر بہن نے یہ بات پر دھیان توجہ دینا چاہیے، اپنے گھروں کو اپنی موت کے یاد تازہ کرنے کا مرکز بنائیے، تو وہ گھر اپنے جانے کے بعد ہمیں یاد کر کے ہمیں دعائیں دے رہا ہوگا، نورانیت اور روحانیتیں ہمارے گھروں میں پہنچا رہا ہوگا۔ ہمیں سخت ضرورت ہے اپنے موت کو یاد کرنے کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت، رات کے تنہائیوں میں، اندھیری میں، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما ہوتے اور کبھی کبھار اچانک رات میں اٹھ جاتے تو میں تو کبھی دیکھ لیتی، معلوم نہیں پیغمبر کہاں تشریف فرما ہے۔ اس صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات میں گھبرا کر اٹھ گئی، اللہ کے نبی تو یہاں تھے، ہم ساتھ ہی میں تھے، رات کا اندھیرا ہے، پیارے آقا رات میں اٹھ کر کہاں تشریف لے گئے؟ فرماتی ہے رات کے اندھیرے میں میں نے بھی دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ باہر نکلی، اور میں اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو میری نگاہ پڑی، اللہ کے نبی جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے قبرستان میں، اور قبرستان میں آپ رات کے اکیلے تنہائی میں تشریف لے گئے، اور قبرستان میں جا کر اللہ کے نبی نے قبرستان کی زیارت کی، اور وہاں پر آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی، اور لوٹ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، شب برات کے موقع کی روایت میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، مجھے یہاں صرف یہ بات بتانا ہے بہنوں، دیکھو رات کے تنہائی میں، دھیان سے سنو، رات کے تنہائی میں اپنے گھر میں سے اٹھ کر اللہ کے پیغمبر کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ کمرے میں تشریف فرما تھے گھر میں، بعض صحابہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کسی بات پر ہنسی آئی تو ہنسی میں تھوڑی سی آواز ان کی اونچی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو ان کے سنا تو آپ نے فوراً باہر تشریف لا کر فرمایا، اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہارا یہ معاملہ، یہ حال نہیں ہوتا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زور سے ہنس رہے تھے۔ یہ زور سے ہنسی تم کو اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ تم نے موت کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملا بہنوں، موبائلوں میں ہم گم ہو گئے، موبائلوں میں گم ہو گئے، سہیلیوں میں گم ہو گئے، ایک دوسرے کی دوستی میں گم ہو گئے، اور اپنی خواہشات میں گم ہو گئے، نفسیات میں گم ہو گئے۔ اپنی قبر کو یاد کرنا ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ کسی کو تصور نہیں آتا ہے کہ کسی دن مجھے مرنا ہے اور اللہ کو منہ بتانا ہے اور اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے۔ تو بہنوں، یہ معاملہ صرف بوڑھوں کا نہیں، ادھیڑ عمر والوں کا نہیں، اور یہ صرف نو عمر لڑکیوں اور بچیوں کا نہیں، سب کا یہی ہو رہا ہے۔ آج موبائلوں میں تباہ ہو رہے لوگ، برباد ہو رہے، اسی سے ساری خواہشات ابھر کر آ رہی ہیں اور بس اپنی نفسیات پر مر مٹ رہے ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کے پیارے پیغمبر کی یاد، اپنے قبر کی یاد، موت کے بعد کے مراحل کی یاد، سب بالکل چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ بسا اوقات گھر میں میت ہوتی ہے تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے۔ بہرحال میں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو خاص طور پر ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، بہنوں آپ کسی بھی عمر کے ہو، سب سے زیادہ اگر آپ دنیا کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ غیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، بے پردگی سے بچنا چاہتے ہیں اور بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو بہنوں
ان سب سے بچنے کے لیے سب سے بڑا علاج جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور جہاں باتیں ہو رہی ہو بھائی یوں کہہ دیا کرو ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کا گڑھا بڑا اندھیرے والا ہوگا، گرمی والا ہوگا، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آج کی ہنسی مذاق وہاں کام نہیں آئے گی، یہاں کی دل لگی کام نہیں آئے گی، یہاں کی دوستیاں کام نہیں آئے گی، یہاں کا موبائل کھیلنا یاد نہیں آئے گا۔ موبائل کھیلنا تھوڑی دیر کا ہے، ہنسی مذاق تھوڑی دیر کی ہے، بے پردگی تھوڑی دیر کی ہے، عیش و مستی تھوڑی دیر کی ہے، لیکن قبر میں زمانوں تک پڑا رہنا پڑے گا، ڈھیر سی مٹی اپنے بدن پہ ڈالی ہوئی ہوگی اور کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے بہنوں اس کو یاد رکھنے کی کثرت سے ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد فرماتے تھے، سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اہل اللہ اپنی قبروں سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتے تھے، قبر ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی، اس لیے ہر وقت قبر سامنے رہنے کی وجہ سے وہ اور کسی چیز کو سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے سامنے ہر وقت موبائل رہنے کی وجہ سے ہم کبھی قبر کو یاد کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہر وقت موبائل، ہر وقت ہنسی مذاق، ہر وقت بے دینی، ہر وقت جو ہے اللہ سے بے خبر ہونا، یہ کیفیات جب ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اس کی نحوستوں سے بہنوں ہم اپنی قبر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہر وقت ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور بہنوں یاد رکھو، موت کو یاد کرنے سے آدمی مرتا نہیں ہے، مقدرات تو طے ہے آدمی کے، لیکن موت کو یاد کرنے سے آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنا سنت ہے، اپنے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے سب کو ترغیب دی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے بارے میں کثرت سے کہا گیا ہے، اور موت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنی موت سے کبھی بھی کسی وقت بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ بہنوں اپنی موت کا خوب مذاکرہ کیا کرو، کبھی کبھار گھر میں تصور کر لیا کرو موت کو یاد کرنے کے بارے میں نے تو کبھی کبھار ایسا بھی کر کے دیکھا ہے۔ میں آپ کو صاف طور پر میرا اپنا معاملہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ میں نے اس بات کا تصور کیا ہے کہ یا اللہ ایک دن موت آنے والی ہے تو مجھے ایسا چت لٹایا جائے گا، تو میں نے اپنے دونوں پیر برابر انگوٹے کو انگوٹے ملا کر رکھا اور ہاتھ کو ہاتھ ملا کر رکھا، اور بہنوں میں بہت آپ کو میں نے اپنے آپ کو کر کے بتایا تو وہ بتا رہا ہوں، بہت مشکل ہے، آپ 10 منٹ بھی ایسا لیٹ کے نہیں بتا سکتے ہیں، تو میرا دل بھر کر آیا کہ یا اللہ معلوم نہیں کتنے گھنٹے ایسے پڑے رہنا پڑے گا، میں 10 منٹ اپنے 2 انگوٹوں کو ملا کر لیٹ نہیں سکتا، اور گھنٹوں وہاں چندی باندھ کر انگوٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہونے والا ہے اس وقت کہ اس کا کیا گزر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہنوں وہ گھڑی آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، یہ اچھی کیفیت اس وقت ہوگی جب اس طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو یاد کرتے رہیں گے اور اپنی موت کا استحضار کرتے رہیں گے، تو یہ ساری گناہوں کی لذتیں پھر ہم سے چھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرف اور اس رخ پر کثرت سے ہمیں توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت عمل تھا جو بہت چھوٹتا جا رہا تھا، میں نے چاہا کہ آج میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاؤں، اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا ہر وقت سنت ہے، اور اس کی برکت سے یہ بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے بہنوں، بے دینی کا ماحول اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اماں ہے تو اپنی بیٹی کی فکر کیجئے، آپ بہن ہے تو اپنی بہنوں کی فکر کیجئے، آپ بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کی فکر کیجئے۔ ماحول بہت گندے بہنوں ہوتے جا رہے ہیں، بے دینیاں عام ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایک سازش کے تحت بے دینیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ بے پردگی عام کی جائے
عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے۔ اسلام نے عورت کو عزت دیا، کہیں اسے ماں بنایا، کہیں بیٹی بنایا، کہیں بیوی بنایا، کہیں بہن بنایا، اور اسلام نے ہر ایک کا اپنا ایک مقام دیا، مرتبہ دیا، حیثیت دیا، اور اتنی بڑی حیثیت دیا کہ اگر یہ ماں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ ماں ہے تو ماں کے سر پر نہیں، ماں کے جو ہے ہاتھوں میں نہیں، ماں کے گھٹنوں پر نہیں، ماں کے پیروں کے اوپر نہیں۔ اللہ نے جنت اتنی بڑی بنایا، لیکن حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جب کوئی ماں بنتی ہے، اللہ نے اس کے پیر کو جہاں دھول اور مٹی لگتی ہے، وہ مٹی لگنے کی جگہ پر اللہ نے پیر کے تلوے کے نیچے جنت کو بچھایا ہوا ہے۔ ماں کے پیروں کے تلوے کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ماں وہ دولت ہے کہ اس کا پیر جنت کا چھت ہے۔ بہنوں دھیان سے سنو، ماں، اب کسی نے بچہ پیدا ہو گیا کسی کو تو وہ ماں بن گئی، تو خالی بچہ پیدا ہو گیا بلکہ پریشان ہو نہ زیادہ خوش ہو۔ بات یہ ہے کہ تیری اہمیت اتنی بڑی ہے کہ تیرے پیروں کے تلوں کے نیچے، تلووں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ دیکھیے یہ ہے عزت، ماں بننے کی یہ عزت ہے، ماں بننے کی یہ عزت ہے۔ اور اگر یہ بہن ہے تو بہن کا سہارا اور بھائی کا سہارا بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا جس نے اپنی ایک بیٹی کی، دو بیٹی کی، تین بیٹی کی تربیت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت اور ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ جو عورت دو اور تین بیٹیوں کی، یعنی مطلب تین سے زیادہ تو بہت اہم ہے، لیکن آپ نے تین بھی بول کر بتائیں کہ ان کی صحیح تربیت کرے تو جنت میں داخل کرانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ ماں کے ذمے اپنے بیٹی کی تعلیم ہے، اپنے بیٹی کی تربیت ہے، اپنی بیٹی کی پرورش ہے، اپنی بیٹی کی صحیح رہنمائی ہے۔ اسی لیے ماں کو کہا گیا ہے کہ جب بیٹی کو خاص طور پر اور بیٹے کو عام طور پر دونوں ذمہ داریاں ماں اور باپ کی ہے، لیکن ماں کو بڑا مقام، جنت کی چھت اس کا پاؤں کا تلوا ہے، تلوا، اندازہ لگاؤ، سر کے بال نہیں، پیر کا تلوا جنت کا چھت ہے، چھت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہے، بہت بڑے امام ہے، وہ اپنے ماں کے رات میں پیر دباتے تھے، تو پیر دباتے دباتے ماں کی آنکھ لگ جاتی تھی، نیند لگ جاتی تھی، نیند آ جاتی تھی، تو امام شافعی دیکھتے تھے کہ پیر دباتے ہوئے ماں کی آنکھ لگ گئی کیا نہیں۔ اب جب دیکھتے کہ اچھی طرح ماں کو آنکھ لگ گئی ہے تو کبھی کبھار وہ ماں کے پیر کے تلوے کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور پیر کے تلوے دباتے دباتے اچانک اپنے منہ میں سے زبان نکال کر ماں کے پیر کے تلوے کو ایسا چاٹ لیتے تھے۔ ماں اچانک آنکھ کھولتی کہ ارے اتنے رات کے اندھیرے میں میرے پیر کے تلوے کو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز کیا لگ رہی ہے بول کے جب آنکھ کھلتی تو دیکھتی ماں کہ میرا بیٹا امام شافعی، وقت کا امام، قرآن اور حدیث اس زبان سے پڑھتا ہے اور میرے پیر کے تلوے چاٹ رہا ہے، تو کہتی ارے بیٹے کیا کر رہا ہے، میرے پیر کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ سنو نا بہنوں، تو ماں کیا کہتی، بیٹا کیا کہتا، اماں نہیں، میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہوں، میں میری جنت چاٹ رہا ہوں، میں میری جنت چاٹ رہا ہوں۔ آپ کے پیروں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، جب آپ تعلیم اور تربیت کریں اور صحیح رہیں تو وہ جنت کا جو چھت ہوگا، اللہ نے ماں کے پیر کے تلوے کو اس کا چھت بنایا ہے۔ وہ آپ کی اہمیت ہے، وہ آپ کی حیثیت ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا عورت بے پردہ نہ ہو، باہر نہ نکلے، اور اگر جانا ہے کسی ضرورت کے بنا پر احتیاط سے جائے، احتیاط سے رہے، نامحرم کے سامنے عمومی گفتگو نہ کرے، ہنسی مذاق والی بات چیت نہ کرے، بلکہ
وہ صحیح اپنی زندگی گزارنے والی بنے، اسلام نے یہ کہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ اہمیت سمجھی ہے، اسی پس منظر میں جو اہم بات آپ کو میں عرض کر رہا تھا بہنوں، وہ بات کو سنو۔ اب آج کل ہمیں ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنے کی۔ دھیان سے سنو میں جو بتا رہا ہوں، ایک ہے پرورش کرنا اور ایک ہے تربیت کرنا۔ عام طور پر عورتیں اپنے بیٹا بیٹی کی اس دور میں پرورش کر رہی ہے، تربیت نہیں کر رہی ہے۔ دو جملے سنو دھیان سے میرے، اور آپ بھی بولو میں جب پوچھوں تو۔ ہم کو صرف پرورش نہیں کرنا ہے، بولو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تربیت کرنا ہے۔ عورتیں عام طور پر گھروں میں بچوں کی صرف پرورش کر رہی ہے، تربیت نہیں کر رہی ہے۔ مسئلہ پرورش کا نہیں ہے، بولو مسئلہ کائے کا ہے؟ تربیت کا ہے، کہ بچوں کی تربیت کی جائے۔ اب تربیت کیسی کی جائے؟ سامنے سے پرورش، اور یہ انسانیت ہے۔ اور جہاں چارہ ملے وہاں منہ مارنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ بہنوں میں یہ بتا رہا تھا پرورش کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے تربیت کرنے کے لیے کہا ہے، صرف ہم کھانا کھلا کر پانی پلانا سکھا کر اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، اور تربیت فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح طریقے بتائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، تو کھانا کھا رہا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں میں سیدھا ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ حالانکہ وہ کھا سکتا تھا سیدھے ہاتھ سے، مگر جان بوجھ کر اس نے نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اس نے خود ہی کہا کہ میں سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکتا ہوں، تو کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، تو بعد میں اس کو فالج کا اثر ہو گیا اور اس کا ہاتھ خراب ہو گیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی، چونکہ اللہ کے نبی اس کی تربیت فرما رہے تھے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو کہا گیا کہ ایسی تربیت کرو، تربیت کے ساتھ رہو، تربیت والا ماحول اپنے گھروں میں قائم کر لو۔ خاص طور پر بہنوں، جب بیٹیاں جوان ہو جائے، کھلے الفاظ میں سنیے آپ، بڑی عمر کو پہنچ جائے، ایسی بیٹیوں کو، ابھی آپ دیکھیے تعلیم کا ایسا معاملہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹری کو جو نمبر لگاتے تو کیا بول رہے، کون سا نیٹ کا امتحان ہے؟ ابھی آپ دیکھیے بچیاں پڑھ رہی ہے، اور عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے میری بیٹی جو ہے نیٹ کے امتحان میں پاس ہو جائے اور اعلیٰ نمبرات آ جائے اور بڑی کامیابی مل جائے، بہت مبارک ہے۔ بہنوں خوب پڑھاؤ بیٹیوں کو۔ آج ہم کو ڈاکٹر بیٹیوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں ڈاکٹر بننا چاہیے اور ماہر ڈاکٹر رہنا چاہیے۔ یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لے کر بڑی بڑی بیماریوں تک ان کی رسائی ہونی چاہیے، ان کے اپنے اسپتال ہونے چاہیے، اور خدمت کا جذبہ لے کر ان کو کھڑا رہنا چاہیے۔ لیکن دھیان سے سنو بہنوں، ایسی تعلیم اگر آپ کو دینی ہے تو میں یہی بتا رہا تھا، ان کو صرف تعلیم نہیں دینی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دینی ہے۔ اب اگر آپ ایسی اونچی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینا پڑے گا، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ اگر وہ کالج جا رہے ہیں تو صرف اسکوٹیاں دے دے کر تنہا جاتی رہو بیٹی، اور بڑے بڑے موبائل دے کر تو اکیلی جا اکیلی آ، ایسا کرنے سے اب کام نہیں چلنے والا ہے۔ ممکن ہے اب تک چلا ہو، اب یہاں سے آگے بہنوں ہم کو اس سے زیادہ ان کی پکڑ دکڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس وقت تو اب نہ بی ایڈ نہ ڈی ایڈ، ایک طرف ہی رخ چل گیا ہے۔ نیٹ کا امتحان دینا ہے اور بس ڈاکٹری کو نمبرات لگنے ہیں، اور 500 اور 600 اس کے نمبر آنے چاہیے۔ بہت مبارک جن کی بیٹیاں آئی، اللہ ان کو اپنے وقت کی سب سے لائق اور فائق ڈاکٹر بنا دے پروردگار عالم۔ ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ لیکن بہنوں اس پر خوش ہو کر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں۔ محنت کیا تو پوری کوچنگ کلاس کا رزلٹ نیٹ کا بہت اچھا آیا، اتنا اچھا آیا کہ جب رزلٹ لینے کے لیے لڑکیاں گئی تو اس نے وہاں ان کا جشن منایا، اور وہ لڑکیاں کافی مقدار میں وہاں پر تھی۔ مجھے کل ہی، پرسوں کے دن کی بات ہے، پرسوں جمعرات کی، مجھے پرسوں لا کر انہوں نے وہ ویڈیو بتایا کہ اس میں دیکھیے
اس میں دیکھا گیا کہ بڑے مشکل سے 17 سے 18 سال کی بالکل نو عمر لڑکیاں، وہ تو غیر مسلم کی ہے، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں، کچھ نہیں، اور موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے اور بے تحاشا ناچ رہی ہے. لگتا ہے کوئی گانے تھے اور وہ گانوں پر وہ لڑکیاں ناچ رہی ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوا کہ ان کے اطراف میں کچھ 20-25 لڑکیاں مسلمان برقع پوش ناچ رہی ہے اور لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ کیسٹ زیادہ وائرل نہیں ہوئی. بہنوں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مبارکبادی ایسے لڑکیوں کو دی جانی چاہیے؟ ارے آج اگر یہ ناچ رہی ہے تو کل کیا یہ کسی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی ہے؟ ایسے ماں باپ کو مبارکبادی دی جائے یا ان کے پاس جا کے گھر میں سے جیسے کسی کی ناش جاتی ہے، کسی کی لاش لے جانے کے بعد جیسے تعزیت کرتے ہیں، ایسے ماں باپ اس سے زیادہ تعزیت کرنے کے لائق ہے. میرے جملے کو دھیان سے سنو بہنوں. ایسے ماں باپ جن کی بیٹیاں اس کی ماں اور اس کا باپ زندہ ہوتے ہوئے اگر ناچ رہی ہے تو گھر میں سے لاش گئے بعد بھی اتنا افسوس نہیں ہونا چاہیے جتنا افسوس اس کے بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھنے کے بعد ہونا چاہیے. اور یہ ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. بولو ہمارے یہاں آ گیا ہے. افسوس ہے، بہت افسوس ہے. وہ بیٹیاں اگر جاہل رہتی 1000 درجے اچھا تھا کہ انہوں نے ناچا ہے. کیا اللہ کی رحمت ان پر اتر سکتی ہے؟ وہ اب آئندہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قربت ان کو مل سکتی ہے؟ اور یہی تو ہو رہا ہے. اب ناچنے میں وہاں سارے اسکول اور کالج تو آپ کو معلوم ہے وہاں کیا صرف لڑکیاں ہی رہتی ہے؟ وہاں تو سارے لڑکے بھی ہوتے ہیں. اب سارے لڑکے نظارہ کر رہے ہیں. اب اسی میں ہوگا یہ انہوں نے جن کو دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ڈانس کرنے سے آتا ہے، اب انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ غیر ضروری تعلقات قائم کر لیے. تو اب وہ تو لڑکے تو مسلمان کے ویسے بھی پڑھ رہے نہیں ہیں. آپ دیکھیے لڑکے نہ نیٹ میں آ رہے ہیں، نہ ان کے نمرات ہے، نہ یہ کوئی اچھی تعلیم سے پڑھ رہے ہیں. بس یہ تو ایسی آوارہ گردی میں موبائلوں میں ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرتے پھر رہے ہیں. کچھ لڑکیاں پڑھ رہی ہے لیکن ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکیاں اسی ڈاکٹری میں بولیے یا یہ ہے کہ اور کوئی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے چکر میں وہ کہیں ہاسٹل میں تنہا ہونے کی نحوستوں سے اور اسکوٹیوں پر تنہا جانے آنے کی نحوستوں سے اور کوچنگ کے بہانے سے. اور اب تو ایک نئی بات معلوم ہو گئی، مجھے معلوم ہوا، اب یہاں معلوم نہیں مومن آباد میں ہے نہیں ہے، لیکن بیڑ ویڑ جیسے شہروں میں کافی کلاس شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ اب تھوڑا سا دل بہلائی کے لیے وہ کالج میں سے اسکوٹی پہ بیٹھ کر اپنے فرینڈ کے ساتھ وہ چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں. اور مجھے معلوم ہوا لاجنگ ٹائپ وہاں پر چائے کی دکانیں بھی بنی ہوئی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے بڑے بڑے شہروں میں جہاں ہاسٹلوں میں تنہا لڑکیوں کو چھوڑا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان کی نگرانی نہ کی جائے تو نفس اور شیطان تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. مائیں اس دھوکے میں پڑی ہوئی ہے کہ میری بیٹی تہجد گزار ہے، برقع پوش ہے، یہ کبھی برقع نہیں اتارتی ہے. بہنوں یاد رکھو وہ خالی تہجد گزار ہے، برقع پوش ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. برقع پہنے تو کیا ہوا، شیطان برقعے میں بھی آتا ہے. نگرانی اللہ کے رسول نے نگرانی فرمائی ہے. سنو فضائل اعمال ہر گھر میں ہے. اس میں آپ نے وہاں پر جو صحابہ کے واقعات نقل کیے گئے، حکایات صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اچھی طرح پڑھو بہنوں. وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا، وہاں تو خیر القرون تھا اور عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. سنو بہنوں کس کے زمانے میں؟ خلفائے راشدین، صحابہ اور وہ صحابیات. دھیان سے سنو نا بہنوں، صحابہ. اللہ اکبر. صحابہ بولے تو اب بات کیا، صحابہ بولے تو ایک صحابی اگر ماپ ترازو رکھا جائے اور ایک ترازو میں ایک صحابی کو بٹھایا جائے
اور آج تک دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں صحابہ کے بعد سب کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا جائے تو پورے دنیا کے اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی، اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ سب ایک ترازو میں، اور ایک صحابی ایک ترازو میں۔ اتنا بڑا صحابہ کا مرتبہ ہے اور ایک صحابیہ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ان کو اتنی فکر تھی اپنی بیوی کی، اپنے بیٹیوں کی۔ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ عورتوں نے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کے بیوی نے کہا جب اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا تو تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ دین کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے بیوی کی رائے تھی کہ میں تو مسجد میں جاؤں گی۔ اب دھیان سے سنو ذرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ وہ فجر کے نماز کو جہاں سے جاتی تھی وہاں پر راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق شوہر، اور ان کی بیوی جیسے ہی گھر سے نکلی تو پیچھے سے انہوں نے کوئی پتھر اس کو پھینک کے مارا اپنے بیوی کو، یا ممکن ہے ان کا کوئی چادر وادر کو کھینچ لیا، کوئی شکل انہوں نے ایسی اختیار کی۔ انہوں نے سب پلٹ کے دیکھا لیکن اندھیرا تھا تو بہرحال وہ چلے تو گئی نماز کو، لیکن آج جلدی سے گھر میں آئی اور جیسے اپنے شوہر آئے تو فوراً کہا کہ حضرت معاف کیجئے، اب حالات اچھے نہیں رہے، باہر نکلنے کا وقت نہیں رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں، یعنی یہ تھی تربیت، یہ بتا رہا ہوں میں۔ شوہر اپنے بیویوں کی ایسی تربیت کرتے تھے، بیٹیوں کا تو کیا کہنے، اللہ اکبر، ان کی بیٹیوں کی عزت اور عصمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسی محفوظ ہوا کرتی تھی۔ یہ حفاظت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باضابطہ نگرانی فرما رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں اپنے بیوی کی، تو ایسی حکمت اپنائی انہوں نے کہ بیوی نے خود ہی کہا کہ اب نہیں جانا چاہیے باہر، اور وہ جانے سے رک گئی۔ فضائل میں واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے۔ میں بہنوں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا، وہ صحابہ کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، لیٹ چلے گئی، اتنا مقدس زمانہ، لیکن ایسی حفاظت کی اور تربیت کا ماحول ایسا تھا۔ آج تو بہنوں اللہ اکبر، گھر بیٹھے چار دیواری میں، پہلے ایسا ہوتا تھا عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اگر کہیں پکچر اور فلم دیکھنے کو جانا چاہتے تھے تو مہینہ پہلے پروگرام بناتے تھے، چھپ چھپا کر جاتے تھے، منہ پر پٹی باندھ کے جاتے تھے، اور ڈر ان کو کس کا ہوتا تھا؟ ابا اماں دادا، خاندان تو بہت دور کی بات ہے، کہیں میرے محلے کا کوئی شخص مجھے دیکھ نہ لے، اس سے ڈرتے تھے۔ اور جب پکچر فلم دیکھ کر آتے تھے تو ایسے چھپ چھپا کر آتے تھے دور دراز سے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور اتنا شرمندہ ہوتے تھے کہ اللہ کسی کو ہم نظر نہ آ جائے ورنہ ہماری عزت چلی جائے گی، اتنا شرمندہ۔ مجھے تو لگتا ہے پکچر دیکھ کر گھر پر وہ جو شرمندہ ہو کر آتے تھے، وہ ٹاکیز سے گھر پر آنے تک تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا تھا، اتنی حیا تھی، شرمندگی۔ اور آج جوان بیٹی، اس کی ماں بھی اتنی بوڑھی نہیں، جوانی ماں، اس کے سامنے دو جوان بیٹیاں اور بہو، وہاں ان کے موبائل میں الگ، اس کے موبائل میں الگ، دونوں اپنے اپنے پکچر دیکھ رہے ہیں، نہ اسے ان سے شرم آ رہی ہے نہ ان کو ان سے شرم آ رہی ہے۔ ادھر سے ابا حضور بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بیٹی یہ خبر دیکھی کیا؟ تو بیٹی بول ابا یہ آج دیکھے کہ تم نے؟ یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہنوں ہم کیسے زمانے میں آ گئے جی، کیسی ہماری معاشرت تھی اور ہم کیسے ہو گئے۔ اچھا، اس پر ذرا ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، وہ بڑی بات ہے، دھیان سے سنو ذرا، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، سنو نا بہنوں یہ اشعار، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھ دکھا رہا ہے، پسر نے چھوڑا
पिदर का दामन, बहनों ध्यान से सुनो ये शेर, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, पिसर बोलते बेटे को, पिदर बोलते बाप को, यानी बेटे ने बाप का साथ छोड़ दिया। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। अगला जुमला सुनो, करे गुनाह और कमाल समझे, बताओ दुनिया में अब क्या रहा है। करे गुनाह और कमाल समझे, बताओ दुनिया में अब क्या रहा है। और आगे कहते हैं नमाज़ें ऐसी पढ़ रहे हैं ये सब गुनाहों की नहुसतों से कि ख़ास तौर पर मस्जिद के इमाम साहब और मस्जिद का नक्शा खींचा है शायर ने, हाथ बांधे खड़े हैं सफ़ में, सब अपने अपने ख़याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। हम तो बाहर भटक रहे हैं, ये हमारा हाल बना हुआ है। बड़े हालात बद से बदतर हो गए। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब नहीं आज आ रहा है, अपन उसमें गुजर रहे हैं। पहले बोलते थे क़यामत के करीब ऐसा होने वाला है, अब है क्या रे, हदीस में जो आया है क़यामत के करीब ऐसा होने वाला है वो आज हो रहा है, और आज नहीं हमारे घरों में हो रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारे घरों में हो रहा है। बहनों अपनी घरों को क़यामत की निशानी बनाने से बचाओ, तरबियत का माहौल पैदा करो, बेदारी मुहिम पैदा करो। फिर अब अगली बातें सुनो। इस वक्त जो है मुशरिकीन और बातिल ताकतों ने, इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतों ने उनके मुशरिकी और काफिरी नौजवानों को वरगलाया, उनको जोश दिलाया, और उनको बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा होने के बाद तेरा शौहर बोलेगा मंदिर में पूजा को जा, और तू बोलेगी मस्जिद में इबादत के लिए जा, तो बच्चा मंदिर में जाना कि मस्जिद में जाना, तू बता क्या फैसला है। फिर उसे बताओ कि बच्चों को तो दादी दादा की भी ज़रूरत पड़ती है, नाना नानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसे मुमकिन है इसे ना नाना नानी मिलेंगे ना दादा दादी मिलेंगे, ज़िंदगी भर सारी दुनिया उसे लान तान करती रहेंगी, हर लावारिस बच्चा पड़ा हुआ है। फिर उसे बताओ कि तेरा जब इंतकाल होगा तो देख, अगर ऐसा तू इस्लाम के साथ इस्लाम की हालत में मर गई तो तेरी डोली पर इतने कंधे रहेंगे कि लोगों को कंधा देने के लिए जगह मिल नहीं रही होगी। इतनी इज्जत के साथ तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, इज्जत के साथ तुझे कफन पहनाया जाएगा, इज्जत के साथ तुझे कब्र में उतारा जाएगा, इज्जत के साथ तुझे दफन किया जाएगा, और बाद में अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाने वाले हैं। ये समझाया जाए। और सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी और फिर भी तू अपनी हवस का शिकार बन गई और किसी दरिंदे के जाल में फंस गई, तो तेरा हशर ये होगा कि जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो तेरी आरती को तेरे ख़ानदान का कोई हाथ लगाने वाला नसीब नहीं होने वाला है। और जब तुझे जलाने के लिए ले जाया जाएगा तो वहाँ पर टनों से लकड़ियों के नीचे तेरी लाश होगी, और मालूम नहीं तुझे नंगी खुल्ली कर कर सारी आग से दुनिया में भी जला दिया जाएगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा तुझे अंगार के हवाले कर दिया जाएगा। अभी से कलमा पढ़ और बच और बचा। ऐसी जहन साजी हमारे घरों में, कोई अगर नादान ऐसी बन भी गई, उनकी ऐसी जहन साजी कराने की ज़रूरत है, उनको किसी तरह बहनों बांध के रखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गैरत बाकी है, उमूमी माहौल ऐसा नहीं बना। लेकिन बहनों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने बारहा देखा होगा जंगल में आग लगाते हैं, आग। मैंने रात में एक बयान में मिसाल दिया, जंगल में गन्ने जब गन्ना लगाते हैं और गन्ने के बाद वो गन्ने को जला देते हैं, तो वो एक तरफ एक कोने में आग लगती है। तो आपने देखा होगा एक कोने में आग लगी है तो दूसरे कोने में अगर कुछ लोग बोले कि अभी बहुत दूर आग है, यहाँ सो जाओ, बहुत अच्छी ठंडा ठंडा दरख्त है, तो बहनों आपको मालूम होना चाहिए, अरे अभी उस कोने में है, तब तक ही संभल के रह जाओ। इसलिए कि हवा रात में बहुत तेज चलती है, वो मिनटों में आग उस कोने से इस कोने में भी पहुंचने वाली है।
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر اپنے پورے ضلع کے کسی کونے میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے تو دیکھو یہ گنا بہت تیزی سے سوکھے ہوا ہے، جل رہا ہے، اپنا کونا بھی سوکھا ہے، آج وہاں ہے بول کے خوش مت ہو، چوکنے رہو، ورنہ یہاں بھی سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، بہت تیزی سے آگ یہاں تک پہنچنے والی ہے۔ جہاں ہے وہیں بجھا دو، چوکنے ہو جاؤ، بیداری مہم اپنے پورے علاقے میں، شہر میں پیدا کرائی جائے۔ تو میں تو کہوں گا صرف آپ کی بیٹیاں ہیں تو ہی نہیں، اگر آپ کی ناتی نواسی اور پوتی پوتیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں کہیں بھی ہو، زبردست ان کا پیچھا کیا جائے، نگرانی، پیچھا بولے تو ایسا بھی نہیں کہ ان کو ذہنی تکلیفوں میں ڈالا جائے، نگرانی کرائی جائے۔ بہنوں آپ حیرت کریں گے، دسیوں نہیں سینکڑوں واقعات آئے، ان کے ماں باپ کو کہا گیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی پوتی نواسی ذرا بدچلن ہو رہی ہے، تو باپ بھی اندر سے، ماں بھی آستین چڑھا کے باہر نکل رہی ہے، کیوں ہمارے بچی کے پیچھے لگے، بدنام کر رہے کیا، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، اس پہ ہی الٹا سوار ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی ہمارا کام تھا کہ ٹھیک ہے ایسی کوئی واردات آئی ہے، ہم تحقیق کریں گے اور حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے، تربیت کریں گے، آئندہ انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ یہ ہر ماں باپ، بلکہ میں تو کہوں گا جھوٹ خبر ہے تب بھی سچ بول کے سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ حالات بڑے بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ امید ہے میری ان ہدایات کو آپ مضبوطی سے سمجھنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ بہنوں، ہم بھی، یہ تو کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں سے متعلق ہوا، عام عورتیں بھی اپنے ماحول میں ذرا پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مرد نے عورتوں کو نہیں دیکھنا اور عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہے؟ ارے جیسے مرد نے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، ایسا ہی عورتوں نے بھی مردوں کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ ون وے نہیں ہے، ٹو وے ہے۔ اور سنو حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی دو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پر حضور تھے اور دو بیویاں، تینوں ہی تھے، اور بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، یعنی حضور کو سلام عرض کیا۔ پیارے نبی نے سلام کا جواب دیتے ہی دونوں بیویوں کو کہا، دھیان سے سنو بہنوں، پیارے نبی کا جملہ یہ تھا، احتجبا احتجبا، ارے جاؤ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، گھر میں جاؤ۔ دھیان سے سنو بہنوں، ان دونوں نے ان کو دیکھ لیا تھا یہ کون صحابی آ رہے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ صحابی نابینا ہے، اندھے، ان کو دکھتا نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے پردہ کرنے کی آپ بات فرما رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا وہ تو نابینا ہے، اندھے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، ان سے کیا پردہ کرنے کا۔ دھیان سے سنو بہنوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ارے وہ اندھے ہوئے تو کیا ہوا، تم تو اندھی نہیں ہو، ان کو نہیں دکھا تو کیا ہوا، تم تو دیکھ رہی ہو۔ جس طرح ان کا دیکھنا تم کو جائز نہیں، تمہارا دونوں کا ان کو دیکھنا بھی بولو جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر موجود، نبی کی بیویاں، نابینا صحابی، اور پھر بھی اللہ کے نبی فرما رہے، ارے بیویوں نابینا پر بھی تمہاری نگاہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بولو ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، سرما پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر ہم کہاں کہاں مارکیٹوں کی زینت بنتے ہیں، نہ چہرے پہ کبھی نقاب ہوتا ہے اور نہ ہی، اور آج کل تو اب تو موبائل میں بھی وہ فون میں دکھتا، تو کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ویڈیو، تو اس میں وہ جو تصویر نظر آتی ہے، ادھر سے بھی تصویر ادھر سے بھی تصویر، بات کر رہے ہیں تو کس سے، وہ بھی کس سے اور یہ بھی کس سے، اللہ اکبر۔ اچھا اب تو لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ موبائل میں کیا سن رہے، خبریں سن رہے، تو عورتیں سن رہی خبر کس سے، مردوں سے۔
اب وہ مرد ظاہر ہے کہ وہ بن ٹھن کے بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے، مہینوں میں بھی کبھی گھر میں شوہر اتنا اچھا بن سن کے نہیں رہتا ہے، اب وہ وہاں پر بن سور کر آیا اور عورت مرد سے خبریں سن رہی، اور عورتیں مرد سے، اور مرد کس سے؟ عورتوں سے سن رہا ہے۔ اس کی بیوی مہینوں میں بھی کبھی اتنی اچھی نظر نہیں آتی جتنی اچھی اس میں وہ نظر آتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں خبریں ہیں بول کے دونوں ایک دوسرے کی سن سکتے ہیں۔ دھیان سے سنو بہنوں، جیسا سامنے کھڑے ہوئے مرد کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس پر توبہ فرض ہے، ایسا ہی موبائل میں دیکھے ہوئے مرد پر اگر کسی عورت نے نظر ڈالی اس پر توبہ کرنا فرض ہے۔ میری بات خوب چلائی جائے، چاہے عورت مرد کو دیکھ رہی ہو یا مرد عورت کو دیکھ رہا ہو، اس پر توبہ کرنا واجب ہے کہ نامحرم کو انہوں نے اس میں دیکھ لیا۔ یہ موبائل کی بات، اب یہ تو بات مارکیٹوں میں نکل کر کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور مرد حضرات بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اپنے گھروں میں بھی کبھی بھی چوکھٹ میں نہیں بیٹھنا، باہر چبوتروں پر نہیں، اپنے کھڑکیوں کے پاس کھڑے نہیں ہونا، وہ ہوا کے لیے ہے یا اذان کی آواز آنے کے لیے ہے، ادھر سے کھڑے ہو کر باہر والوں کو دیکھنے کے لیے کھڑکیاں ہماری ہرگز نہیں ہے۔ گھروں کے چھتوں پر کھڑا نہیں ہونا، کپڑے سکھانے کو جانے کے بہانے سے وہاں پر دیر تک کھڑے نہیں ہونا، وہاں پر موبائل نہیں لے جانا، موبائلوں پر بات چیت نہیں کرنا۔ اس کی وجہ سے بھی شادی شدہ عورتوں کے سینکڑوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو بات ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ کھلی باتیں سمجھو بہنوں، ہم کو اپنی عزت محفوظ رکھ کرنا ہے، عصمتوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنے معاشرے کی درستگی کرنا ہے، بڑی عمر کے ہو کہ چھوٹی عمر کے ہو۔ ہوتا یہ ہے شیطان، میں نے ابھی بتایا، الشیطان یجری فی الدم، الشیطان یجری، شیطان بدن میں ایسا دوڑتا ہے کہ مجری دم، جیسا کہ خون بدن میں دوڑتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، شوہر کہاں ہیں تو شوہر گئے ہیں کام کو، بچے کہاں ہیں، بچے گئے ہیں اسکول میں، اب گھر میں کون ہے؟ یا تو تنہا بیوی ہے یا بوڑھی ساس ہے یا ایک آدھ بس ایسے ہی کوئی ہے۔ اب یہ تنہا ہے تو موبائل لے کر بیٹھ گئے، اور موبائل میں تو ظاہر ہے کہ شیطان تو ورغلانے والا، سارے شیطان کہانی قصے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ بسا اوقات باہر نکل کر اتنے گناہ گار نہیں ہوتی جتنے اپنے گھر کو گناہ گار بنا رہی ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہا، اس لیے کہ اپنی موت کو کثرت سے اگر یاد کرتے تو یہ حالات ہمارے یہاں نہیں بنتے جو آج بن رہے ہیں۔ میرے بہنوں، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اس کے لیے اب چند جو ہے آپ حفاظتی تدابیر اپنے گھر میں پیدا کر لیجئے۔ بہنوں، حسن معاشرت اپنے اوپر، اپنی گھر میں بڑے بوڑھے کو پسند کرو، قبول کرو۔ میری دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے، سسر ہے، ان کی خدمت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ماشاءاللہ یہ بڑوں کے ساتھ ہم کو رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ بولتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا بہت بھی اگر ان کا روک ٹوک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے گھر میں چین، سکون، راحتیں پیدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فتنے ان بڑوں کی برکتوں سے دب جاتے ہیں۔ ان کو سنبھالو، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ بہو ہے تو ساس کا ادب کرے، ساس کو اپنے ماں کا درجہ دے، اور ماں کے جیسا حسن سلوک ان کے ساتھ کرتی رہے، ان کی خدمت کر کے اپنے گھر میں سنبھالو، اور اپنے ہی گھر میں رکھو۔ چار چار بیٹے ہیں بول کے باریاں مت لگاؤ، بلکہ بولو اللہ نے مجھے جب تک ہمت طاقت دے گا میں خود اپنی ساس کو سنبھالوں گی، اور میرے شوہر کو پابند کروں گی کہ دیکھو ان کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے اور تمہارے نیچے میری جنت ہے۔ ظاہر ہے شوہر کے قدموں کے نیچے بیوی کی جنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے پاؤں پڑے، لیکن چونکہ کسی کے پاؤں پڑنا جائز نہیں، اس لیے اب عورت کو بھی جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے پیر پڑے۔ لیکن مقام تو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا اللہ کے بعد سجدہ کسی کو ہو سکتا تھا تو شوہر کو ہو سکتا تھا، مگر چونکہ نہیں ہے اس لیے نہیں کریں گے، لیکن اندازہ تو آ گیا کہ اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے بہنوں، اپنے شوہر کے ساتھ خوب فرما برداری، اطاعت شعاری۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے میرا اللہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، تو دو ہی
3 لوگوں کو دیکھو، ماں کو، باپ کو اور شوہر کو دیکھو، یہ مجھ سے راضی ہے تو آپ یقین کر لو اللہ آپ سے راضی ہے۔ ماں، باپ، شوہر، اگر یہ خوش ہے یقین کر لو اللہ راضی ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ناراض ہے تو ڈر خطرے کی گھنٹی ہے، لگتا ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ مان کر، سن کر، خدمت گزار کر اپنے گھروں میں۔ اور ساس کا بھی کام ہے، بڑے بوڑھے ہوتے مگر ان کو بھی بہت زیادہ ہی ذرا سمجھ زیادہ ہی آ جاتی ہے کبھی کبھار۔ اپن تو سوچتے میری ساری بیٹیاں اچھی رہنا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، اور دوسروں کی بیٹی اپنے گھر میں آئی تو بس کہیں لان کہیں تان، اور پھر یہ سمجھتی ہے معلوم نہیں میری بہو مجھے الٹے جواب دے رہی ہے۔ ارے اماں، آپ کی زبان اچھی ہوتی تو یہ بیٹی کی طرح تیرے گھر میں رہتی تھی۔ ساس کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ اسے بیٹی سمجھے، خالی بہو کو سمجھا کے رکھا جا رہا کہ ان کو اماں سمجھے، لیکن اماں کا بھی کام ہے نا کہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ اور بات بھی یہ ہے بہنوں، یہ زمانہ تو وہ ہے، شوہر تو بیٹا یہ بول رہا اماں مجھے 10 جوتے مارے تو چلے گا مگر میرے بیوی کے بارے میں ایک بات سننے کو میں تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا سارا گھر اس کا جہنم دنیا میں بن جا رہا ہے۔ یہ ساری جھگڑے کی جڑ ہے۔ تو بہنوں آپ یہ کہو، بیٹے کا کام بیٹے کو لگاؤ، اے تیری بیوی ہے تو دیکھ یہ گڑبڑ کیا کر رہی، یہ میری تو بیٹی ہے، تیری بیوی ہے میری بیٹی ہے۔ اگر ہر ماں نے ایسا ہی کیا تو انشاءاللہ اس کے بیٹی سے اتنی راحت نہیں ملے گی جتنی اس کی بہو سے اسے گھر میں راحت مل رہی ہوگی۔ لیکن ساس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی، جیسے میں نے تربیت کے متعلق یہ باتیں کہی ہے، یہ ہمارے تربیت سے تعلق رکھتی ہے، یہ باتیں اس میں تربیت والا ماحول ایسا پیدا کرے۔ خود سب 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر کوئی نماز نہ پڑھے، اور اگر عذر معذوری کی وجہ سے بیٹھنا بھی ہے تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو، کرسیوں پر نمازیں مت پڑھو۔ بکریوں کی قربانیاں کرو، اپن خالی بکرے کی کرتے، بکریاں سستی بھی ملتی اچھی بھی ملتی، تو بکریوں کی قربانیوں کا رواج ڈالو، مینڈیوں کی قربانیوں کا رواج ڈالو، لیکن بکری ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگی، مگر وہ 1 سال پورا ہونا ضروری ہے، 1 گھنٹہ بھی کم رہا تو ایسے بکری کی قربانی جائز نہیں۔ اور بھینس کے جیسے جانور 2 سال کے ہونا شرط ہے، ان کو دانت اگر نہیں بھی نکلے مگر چارہ وہ کھاتے ہیں اور 2 سال یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانیاں کرنے کے بعد بہنوں گوشت کو جو تقسیم کرنے کو بھیجو، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، اس لیے بہت چھپ چھپا کر اہتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کرو، کہیں بھی ہڈیاں پھینک رہے، چھیتڑے پھینک رہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ وائر کی جو تھیلیاں آتی تھی ویسے تھیلیوں میں، بند تھیلیوں میں بند پیکٹ کر کر آپ اپنے رشتہ داروں میں اور فلاں جگہ پورے گوشت کے 3 حصے بناؤ، ایک اپنے گھر کے لیے رکھو، ایک اڑوس پڑوس رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے جملہ آنے جانے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے تقسیم کر لو۔ ایسے 3 حصے کرنا ضروری نہیں، کرے تو اچھا ہے، چاہے آپ پورا گوشت رکھو چاہے پورا بانٹ دو، البتہ 3 حصے کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اس میں یہ ترتیب اپنائی جائے۔ بہرحال قربانی کے گوشت میں احتیاط کرو، اور ہڈیاں وغیرہ نکلے بھی تو اپنے شوہر کو، بیٹے کو کہو بیٹا احتیاط کے ساتھ کہیں باہر جنگل میں لے جا کر اس کو دفن کر دو، باہر کہیں پھینکو نہیں، تاکہ کہیں ایک کی نقصان کرنے کی وجہ سے سارے بستی اور شہر کا نقصان نہ ہو جائے۔ ان ساری ہدایات پر اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ قربانی بھی اچھی ہوگی اور عمل بھی اچھا ہوگا۔ عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، البتہ مرد حضرات جب مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں تو آپ کا دل چاہتا ہے تو 2 رکعت سے 4 رکعت آپ یا تو صلاۃ الشکر یا چاشت کی نماز 2 رکعت سے پڑھ سکتی ہے۔ اس دن 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لے بس کافی ہے، باقی الگ سے عید کی نماز عورتوں پر نہیں ہے۔ عید کے دن البتہ غسل کرنا اور آپ کو مہندی لگانا اور آپ نے اچھے کپڑے پہننا عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، اچھا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پردہ اور شریعت سنت اس کو زندہ رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر آپ پر بھی فرض ہے۔ امید ہے جو باتیں کہی گئی، میں نے پہلے ہی کہا تھا پورے مجمع کے لیے نہیں کہی گئی، ہر بہن بولو یہ کس کے لیے کہی گئی؟
میرے لیے کہی گئی۔ جب آپ کے لیے کہی گئی تو اپنے گھر میں جا کر شام کو کھاتے وقت ان ساری باتوں کا مذاکرہ کرو، اپنی بیٹیوں کی کس طرح حفاظت کریں گے، خود اپنی عزت عصمت کی کس طرح حفاظت کریں گے، قربانی کا ماحول کس طرح اپن تیار کریں گے، اور دین شریعت اور سنت کو زندہ کرنے کی فکر کس طرح کریں گے، ان باتوں کا جم کر مذاکرہ کر کر اللہ کے دین کی محنت میں لگو۔ ان ساری باتوں کو زندگی میں لانے کے لیے میری بہنوں جگہ جگہ کتابی تعلیم اور کتابی تعلیم کے حلقے پورے شہر میں پھیلاؤ۔ آپ کو جہاں کتابی تعلیم ذمہ داری دی گئی، ہر بہن جس کے ذمہ مذاکرہ ہے وہ اپنے مذاکرے کی تیاری کرے، جس کے ذمہ استقبال ہے وہ استقبال میں رہے، جن کے ذمہ 6 صفات ہے وہ 6 صفات میں رہے، جن کے ذمہ تعلیم ہے وہ اپنی تعلیم کرے، اور اصول کے مطابق اپنے اپنے محلوں میں بہنوں پوری شہر کی بہنیں اس دعوت و تبلیغ کے اس مبارک محنت سے جڑیں۔ جن گھروں میں یہ مبارک محنت ہو رہی ہے، اللہ ان کے گھروں کی ماشاءاللہ خوب جم کے حفاظت فرما رہا ہے، ان کے گھروں میں حیا ہوتی ہے، عفت ہوتی ہے، عصمت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، بیٹیوں کی تربیتیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بہنوں کتابی تعلیم کا ماحول عمومی پیدا کرو، اور اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو مرکز سے جوڑو، اللہ کے راستے میں ان کو نکالنے پر آمادہ کرو، اور خاص طور پر بہنوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مکتبوں میں عمومی ماحول بناؤ اور مکتبوں میں ڈالو۔ مکتب کے وقت میں اگر کسی کا بچہ باہر ہے، پورے محلے والوں نے نام رکھنا چاہیے، ارے 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 دیکھیے بچے کو کیسا آوارہ بنا رہا ہے۔ مکتب کے وقت کوئی ٹیویشن نہیں، مکتب کے وقت کوئی ادھر ادھر پڑھنا پڑھانا نہیں، مکتب کے وقت ہمارا بچہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ اور قرآن مجید اور دینی تعلیم کا نصاب ہوگا، تعلیم الاسلام ہوگی، بس یہی کتابیں، اور مکتب سے اس کا تعلق ہوگا۔ جس گھر کے قریب جو مکتب ہے آپ اپنے اپنے مکتب کی فیس بھی ادا کرو، ان کا اہتمام کرو، ان کے اساتذہ کے تقاضے پورے کرو، اور مکتبوں کو خوب زندہ کرنے کی فکر کرو۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے بہنوں، لہٰذا اپنے بچوں کی عزت عصمت بڑے ہونے کے بعد اسی سے محفوظ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو کہیں سنی جانے والی ہدایات پر جم کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیجیے، دعا فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے، انتہائی رحم کا معاملہ فرمائیے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ بہت دیر سے آپ کی بندیاں اور بندے آپ کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے، اللہ ہمارے بولنے کو، کہنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیے، زندگی میں زبردست انقلاب لانے کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ اتنے دیر تک بیٹھ کر بڑے درد کی باتیں اللہ یہاں سامنے آئی ہے، اللہ یہ کہیں ریاکاری نہ، دکھلاوا نہ بن جائے، واہ واہ کی نظر نہ بن جائے، اللہ خالص آپ کے بندوں کا رشتہ آپ سے مضبوط ہو جائے۔ آپ اپنے فضل سے ان ساری باتوں کو اور مجلس کو اس کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ زبردست گھروں میں انقلاب برپا فرما دیجئے، احساس ذمہ داری اللہ پیدا فرما دیجئے، تربیت کی اللہ پوری صلاحیتیں ہر ماں میں اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹوں کے لیے پیدا فرمائیے، ہر باپ میں اپنی اولاد کے لیے پیدا فرمائیے۔ اللہ بیٹا بیٹیوں کے معاملات بڑے نازک ہے، اللہ ان کی بھرپور تربیت فرمائیے، تعلیم فرمائیے، ان کو خوب کامیاب فرمائیے، بامراد فرمائیے، ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو کامیابیاں نصیب فرمائیے، لیکن دینداری کا ماحول سب پر غالب فرما دیجئے، سب کو دیندار بنائیے، ایماندار بنائیے، امانت دار بنائیے، با حیا بنائیے، عزت عصمت کی حفاظت کرنے والیاں بنائیے، اپنی بیٹا بیٹیوں کی تربیت کرنے والیاں بنا دیجئے، اور رب العالمین خصوصاً آنے والے بقرعید کے موسم کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بارے میں جو ہدایات دی گئی سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پیارے رسول نے ہم فقیروں کے حق میں آپ کے دربار میں جب بھی جو بھی جہاں بھی مانگا ہے وہ سب سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اور جن سے پناہ مانگی اپنے دست شفقت سے حفاظت فرمائیے۔ یہاں جتنے مومنین مسلمان
مسلمان مرد اور عورتیں دفن ہیں قبرستانوں میں، اللہ سب کی نام لے لے کر مغفرت فرمائیے، بخشش فرمائیے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اب تک جتنا کام ہوا سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، آئندہ اللہ چوکنا ہو کر بیداری مہم کے ساتھ یا اللہ اس سے بڑھ بڑھ کر آپ کے دین کے مبارک کام لینے کی اور محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔